مائی عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کائنات علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے اور میں پانی پی رہی ہوتی تو آپ میرے ہاتھ سے گلاس لے لیتے تھے اور جہاں میرے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہیں نبی کائنات علیہ السلام اپنے ہونٹ لگا دیتے تھے، اور میں نوعمر تھی، میرے دل میں دنیا دیکھنے کے جذبات تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے صحن میں حبشی لوگ بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے، تلوار اور نیزہ بازی کا کرتب دکھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور اپنی آڑ لگائی اور اپنے کندھے پہ میرا سر رکھ لیا، اور پردے میں کرنے کے بعد مجھے اپنے پیچھے کے بعد لگانے کے بعد کہنے لگے کہ عائشہ دیکھو۔ میں بہت دیر تک دیکھتی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ عائشہ تمہارا جی بھر گیا؟ اور جب میں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میرا جی بھر گیا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہاں سے ہٹایا، اور جب تک میرا جی نہیں بھرا تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے۔ یہ نہیں ہے کہ عورتوں سے خالی خدمت لی جائے، عورتوں سے خالی جانثاری مانگی جائے، بلکہ ان کے جذبات کا خیال رکھا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جذبات کا خیال رکھنے والا کون ہے؟ آپ مائی عائشہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو میں جان جاتا ہوں۔ کہا اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتا ہوتا ہے؟ کہا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کے رب کی قسم ہے، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کے رب کی قسم ہے۔ کہا اللہ کے نبی صرف زبان سے آپ کا نام ہٹاتی ہوں، دل میں وہ نام تو جگمگاتا رہتا ہے، وہ محبت کہاں ختم ہونے والی ہے؟ نبی کائنات علیہ السلام نے اپنی ساری بیویوں کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ دوسری بیوی کے یہاں تھے، ایک دوسری بیوی نے آپ کے پاس تحفہ بھیجا کچھ کھانے کے لیے۔ جس بیوی کے یہاں آپ تھے اس کو غصہ آ گیا اور اس نے غصے میں اٹھا کر پلیٹ پٹک دیا۔ اے دنیا کے لوگوں اور مسلمانوں، خاص طور سے سبق لیجیے، نبی کائنات علیہ السلام سے اس عورت نے غصے میں آ کر پلیٹ پٹک دیا، پلیٹ اور رکابی ٹوٹ گئی، کھانا بکھر گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات بھڑکے نہیں۔ آج ہم آپ ہوتے تو مار مار کے بیوی کا رخسار لال کر دیتے، اس کی چٹیاں پکڑ کے کھینچتے اور نہ جانے کیا کیا اول فول بکتے، لیکن یہ قربان جائیے نبی کائنات علیہ السلام کے حلم و بردباری پر۔ اور آپ نے دنیا والوں کو سبق دیا ہے کہ سیکھو کہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی ہوئی ہیں، اگر ان کو زبردستی سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، اگر پیار و محبت کے ساتھ ان کو لے کر چلو گے تو ان سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ غارت امکم، اے میرے صحابہ تمہاری اماں جان کو غیرت آ گئی، تمہاری اماں جان کو غیرت آ گئی، تمہاری اماں جان کو غیرت آ گئی۔ اور پھر جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم اپنی رکابی ان کو دے دو، اپنی پلیٹ ان کو دے دو۔ عدل کا تقاضا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے عالم میں بھی برقرار رکھا۔ تو نبی کائنات علیہ السلام کا یہ سلوک تھا، اور آپ نے اپنے گھر والوں کی بھی یہی تربیت دی۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ جن سے آپ بہت محبت کرتے تھے، بے پناہ چاہتے تھے، اور مائی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب فاطمہ آتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ خوشی کے مارے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو ہاتھ پکڑ کر لے آتے تھے، بیٹھاتے تھے اور بڑی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا شکایت لے کر آتی ہے؟ شکایت نہیں، اپنی پریشانیاں لے کر آتی ہے کہ بابا جان یہ میرے ہاتھ دیکھیے، یہ چکی پیستے پیستے اس میں چھالے پڑ گئے، گھٹے کے نشان، اس میں چھالے کے نشان پڑ گئے ہیں، اور مشک دھوتے دھوتے پیس پہ نشان پڑ گئے۔ میں گھر کا کام کاج کرتی ہوں، اگر مجھے بھی کوئی خادم مل جائے جو آپ کے ہاں آئے ہوئے ہیں تو بڑی مہربانی ہو، میری مشقت میں کچھ کمی ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نور نظر لخت جگر سبا کا کنہ بہا یتامہ بدرن، یہ خادم تو تمہارے بابا تقسیم کر چکے ہیں، یہ تو بدر کے یتیموں کو بانٹ دیا گیا ہے، بدر کے یتیموں کو بانٹ دیا گیا ہے۔ بیٹی اب میرے پاس کوئی خادم نہیں بچا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اپنی بیٹی کے ہاں آپ جاتے ہیں اور اپنے داماد کے ہاں ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میری بیٹی اور میرے داماد، کیا میں تم کو خادم سے بہتر نسخہ نہ بتاؤں؟
کہ جب تم سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، خیر لکم من خادم، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ تو نبی کی بیوی، نبی کی بیٹی بھی چکی پیستی تھی، مشق ڈھوتی تھی، کوئی نخرہ نہیں تھا کہ میں خاندان نبوت کی چشم و چراغ ہوں، میں کیوں چکی پیسوں، میں کیوں مشقت کروں۔ آپ نے مزاج بنایا اپنے گھر والوں کا، اور خدمت کا مزاج بنایا، سخاوت کا مزاج بنایا، فیاضی کا مزاج بنایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اللہ سے ڈرنے والوں کا گھرانہ تھا۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ خود نہ کھاتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے، کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنا مال آتا تھا وہ سب تقسیم کر دیتی تھی۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عائشہ کو روکیے اس فضول خرچی سے، تو کہا کہ اب میں زندگی میں اس سے بات نہیں کروں گا، اور بڑی مشکل سے منانے پر مانی ہے، جتنا پیسہ آتا تھا سب تقسیم کر دیتی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں بہنوں سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں دیکھا، اسما سے اور عائشہ سے بڑھ کر میں نے کوئی سخی اور فیاض نہیں دیکھا ہے، جتنا پیسہ ان کے پاس آتا ہے سب اللہ کی راہ میں لٹا دیتی۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے پاس وہی بیوی آئے گی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا۔ ازواج مطہرات ایک دوسرے کا ہاتھ ناپنے لگی۔ بعد میں سب سے پہلے وفات حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی۔ پتہ چلا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین نے 1,00,000 درہم بھیجا ہے، تھیلیاں بنائی، اپنی لونڈی سے کہا کہ فلاں گھرانے میں ایک یتیم ہے وہاں دے آؤ، یہ تھیلی فلاں گھرانے میں ایک بیوہ ہے اسے دے آؤ، فلاں گھرانے میں ایک معذور ہے اس کو دے آؤ۔ اور ساری تھیلیاں ام محترمہ نے تقسیم کر دی۔ لوڈی نے کہا کہ کاش 1 درہم بچا لیتی آپ، اور ہم لوگ روزے سے ہیں، گوشت خریدا جاتا اور آج گوشت کھا کے افطار کرتے۔ کہا کہ بیٹی پہلے بتایا ہوتا تو میں 1 درہم روک لیتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کا یہ حال تھا، دوسروں کی خبر گیری اور محتاجوں کی دادرسی اور ان کی خدمت کرنا یہ اپنی زندگی کے لیے سب سے بڑا شرف سمجھتے تھے۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا ہے کہ شوہر بیوی کے ساتھ اور بیوی شوہر کے ساتھ بہترین سلوک کرے، تاکہ معاشرے کی گاڑی اچھی طریقے سے چلتی رہے، سماج معاشرے میں کلیش اور اضطراب نہ پیدا ہو، کوئی گھرانہ تباہ نہ ہونے پائے، ایک دوسرے کی رعایت کی جائے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی جائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ لا تجدہم خیار الناس، جو اپنی بیویوں کو پیٹتے ہیں وہ دنیا کے اچھے انسان نہیں ہو سکتے، وہ اچھے انسان نہیں ہو سکتے جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو۔ اور آپ بتائیے کہ کہا کہ 1 دینار تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، 1 دینار جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرتے ہو، اور 1 دینار اپنی بیوی کے لیے خرچ کرتے ہو، تو وہ دینار سب سے افضل ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ ایک آدمی چلا آ رہا، بہت نوجوان ہے، اس کے بازوؤں کی مچھلیاں پھڑک رہی۔ وہ صحابہ نے کہا کہ کاش یہ آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہوتا، فی سبیل اللہ نکلا ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، من خرج علی ولدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ۔ اسلام نے یہ تصور دیا ہے کہ جو اپنے چھوٹے بچوں کی خاطر کمانے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے۔ من خرج علی ابویہ شیخین کبیرین فہو فی سبیل اللہ، جو آدمی اپنے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کی خاطر کمانے کے لیے نکلا ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے۔ اللہ کے راستے کا تصور اسلام میں محدود نہیں ہے، حقوق کی ادائیگی۔ اور حضرات گرامی، ایک آدمی دوسرے آدمی کے پڑوس میں رہتا ہے، اسلام نے جو مزاج بنایا، میں تاریخ اور سیرت کے ایگزامپل سے آپ کے سامنے باتیں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور ان کے گھر میں بکری ذبح ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگے آہدیتم لجارنا الیہودی آہدیتم لجارنا الیہودی آہدیتم لجارنا الیہودی، کہ تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو گوشت پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو گوشت پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔
تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو گوشت پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ جب بار بار یہ کہنے لگے تو گھر والوں نے کہا حضرت ابھی گوشت تیار نہیں ہوا ہے، آپ فکر مت کیجئے، تیار ہوتے ہی ہم آپ کے پڑوسی کو پہنچا دیں گے۔ کہا تمہیں پتہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ،